میں یہ بات کیسے کہوں، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ باتیں بتانی چاہیے، جن کو ہم سے پیار نہیں ہے میں مزاح میں کبھی کہتا ہوں بھائی وہ تیسرے گیئر میں ہے، پانچویں میں لگ جائیں گے، ان کی کیا فکر، اصل تو اپنوں کی ہوتی ہے۔ میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی نقصان ہو جائے نا، دل مطمئن ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ راضی ہے، اللہ نہیں چاہتے تھے تو لے لیا ہے۔ اگر ہمیں ضرورت ہوتی، ہمیں ہمارے لیے مفید ہوتا، اللہ دیتے۔ اگر یہ چیز اللہ نہیں دے رہے، اس کا معنی کہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ میرا ایک بچہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرے 4 نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں، 4۔ ایک نابالغ کے جانے پر والدین دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو بند ہو جاتی ہے اور رو رو کے بدحال ہو جاتے ہیں۔ صدمہ ہمیں بھی ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں وہ بچے ہمارے لیے مفید نہیں تھے، اللہ نے لے لی۔ ان کا مر جانا ہی مفید تھا، خدا نے لے لی۔ بڑے ہوتے میں عالم ہوں، میری خواہش ہے میری اولاد عالم ہو، شاید وہ نہ بنتے۔ میری خواہش ہے وہ نیک ہوں، شاید وہ نہ بنتے، میرے لیے صدمے کا باعث بنتے۔ اللہ نے لے لیا۔ میری خواہش ہے میری اولاد نیک ہو، پھر جنت میں جائے۔ خدا نے بڑا ہونے سے پہلے موت دے کر ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ خوشی ہے کہ نہیں؟ میں تو یہی چاہ رہا تھا، اپنے بچوں کو پڑھاؤں، پھر ان پہ خرچہ کروں، زور لگاؤں، اللہ سے مانگوں یہ نیک ہوں، یہ پڑھیں، کیوں جنت میں جائیں۔ اللہ نے پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیا، خرچ کا موقع بھی نہیں دیا، مشقتوں سے بچا لیا ہے اور جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اور اس سے بڑی نعمت قیامت کا دن ہوگا۔ میں نبی نہیں ہوں، امتی ہوں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، امتی سے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم گناہ لے کر خدا کے دربار میں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ 4 ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ وہ چاروں کہے گے ابا ہمارے ساتھ جنت میں جائے، ہم نے اماں کے بغیر نہیں جانا۔ اگر دنیا میں گناہ کیے، توبہ کے بغیر مر گئے اور ایمان کے ساتھ گئے، وہ چاروں 2 ہاتھ تو نہیں ہے نا، 2 ہاتھ ہیں، 4 تو نہیں ہیں، 2 ایک ہاتھ پکڑیں گے، 2 ایک پکڑیں گے اور پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ یہ چھوٹا بچہ کتنا اچھا لگتا ہے، چند سال بعد بڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ تو دنیا میں خدا نے تھوڑا سا دکھ دیا ہے، کتنی بڑی خوشی کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہماری خواہش ہے زندہ رہیں۔ اللہ سمجھتے نہیں دنیا میں چلا جانا ان کا تمہارے لیے مفید ہے۔ اب رونا کس بات کا، اب صدمے کس بات کے، اب تکلیف کس بات کی؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم ہر وقت مطمئن رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ بات فرماتے ہیں، اگر دنیا داروں کو پتہ چل جائے اللہ کے بندے کس خوشی میں جیتے ہیں، وہ ان سے لڑیں، ان سے لڑیں یہ خوشیاں چھیننے کے لیے۔ دنیا کے لوگ یاد رکھنا حملہ کر کے دولت کو چھین سکتے ہیں، حملہ کر کے مال چھین سکتے ہیں، حملہ کر کے ہماری گاڑیاں چھین سکتے ہیں، اولاد چھین سکتے ہیں، لیکن دل کے سکون چھیننا ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گر او خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ چاہیں تو غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، جب اللہ چاہیں تو جیل ہی کو آزادی بنا دیتے ہیں۔ دنیا والے خوشی دینا چاہیں پہلے اسباب خوشی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی دینا چاہیں بغیر اسباب کے غم میں خوشی دیتے ہیں۔ ظاہری صورت غم کی ہوتی ہے، اندر لطف خوشی کا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہندوستان والوں کو یہ بات سمجھانی بہت آسان ہے کہ بظاہر نقشہ غم کا ہے، اندر خوشی ہے۔ فرمایا ہندوستان والوں کو سمجھانی بہت آسان ہے، جب ہندوستان والے کسی کو دیکھو تو یہ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، مرچ کا استعمال
زیادہ کرتے ہیں، یہ کباب کھاتے ہیں مرچ بہت ہے، بریانی کھاتے ہیں مرچ بہت ہے، چٹنی کھاتے ہیں مرچ بہت ہے۔ جب وہ کباب اور بریانی کھاتے ہیں اتنی تیز مرچ ہوتی ہے کہ ان کے ناک سے پانی نکلتا ہے، ان کے چہرے سے پسینہ بہتا ہے، شو شو کرتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک پلیٹ اور مانگتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ تعریف فرماتے ہیں ان کی شو شو اور پسینے دیکھیں تو لگتا ہے کہ تکلیف ہے، اور ایک پلیٹ اور مانگتے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کو مزہ بھی آ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ ان کی شو شو دیکھ کر کے ہم ایک پلیٹ آپ کو بریانی کی نہیں دیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ تو جس طرح غم کے نقشے میں مرچوں کے اندر ان کو راحت ملتی ہے، اس طرح اللہ والوں کو غم میں خوشیاں ملتی ہیں، اور یہ دوسرے لوگ نہیں دے سکتے ان کو کیا خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں اپنے دربار تک رسائی دیتے ہیں۔ اللہ جب دینا چاہتے ہیں تو پھر مانگنے کے الفاظ دیتے ہیں۔ اگلی بات میں سمجھا رہا ہوں، اس دھوکے میں نہ آنا۔ شیطان دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو دشمن سمجھو، یہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ یہ دھوکہ دے گا، کتنا مانگتے ہیں اللہ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ دیتے ہیں وہ نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، وہ دیتے ہیں جو ہماری ضرورت اور مفید ہے۔ اللہ پر اتنا اعتماد تو بندے کو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔